سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 12۔ میں نے گزری ہوئی آدھی صدی میں کئی مہاجرین سے ان کی ہجرت کی کہانیاں سنی ہیں۔ یہ دوسری سے نہیں سنی، بلکہ یہ مہاجر یا مہاجرہ کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی زبانی سنی ہیں۔ ہر کہانی نے میرے رونگٹے کھڑے کیے اور لہو کے آنسو رلایا ہے۔ بختی نے اتنا ہی کہا کہ رات کے وقت اپنے گھر کو جلتا چھوڑ کر وہ بھاگی اور فصل کی اوٹ میں کھڑے ہو کر گرد و پیش کو دیکھا تو خیال آیا کہ وہ ان سکھ درندوں سے بچ کر پاکستان تک صحیح سلامت پہنچ سکے گی یا نہیں۔ تو میں نے یوں محسوس کیا جیسے نظر نہ آنے والے دو ہاتھوں نے میرا گلا دبوچ لیا ہو اور میں 2-4 سیکنڈ بعد مر جاؤں گی۔ میری جذباتی حالت اس وجہ سے دگرگوں ہوئی کہ میرے ذہن نے اپنے آپ ہی تصور تخلیق کر لیا تھا کہ بختی کی جگہ میں ہوں، نوجوان ہوں اور خوبصورت لڑکی ہوں، اور ہر طرف سکھ درندے مجھے جیسے شکار کے لیے غراتے اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ کوئی پناہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی محافظ اور مددگار نہیں، اور بچ نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ میری طرح تصور میں اپنے آپ کو نوجوان بختی یا اس جیسی مہاجر لڑکیوں کی پوزیشن میں لائیں، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم نے پاکستان کی کیا قیمت ادا کی تھی۔ پھر آج کے پاکستان کو دیکھیں جس کی خاطر قوم کی 1 لاکھ سے زائد بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئی تھیں۔ ان میں سے بہت ہی کم زندہ پاکستان میں پہنچی تھیں، باقی کا کھوج ہی نہیں ملا تھا، اور جو ادھر ہی رہیں اور زندہ رہیں انہیں سکھوں نے زبردستی اپنی بیویاں بنا لیا تھا۔ پاکستان کے پرچم کے سبز رنگ میں قوم کی ان 1 لاکھ سے زائد بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانی کا رنگ بھی شامل ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے کس بے دردی سے اس پاکستان کو لوٹا اور لوٹتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ آدھا پاکستان اقتدار پرستی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے اور باقی نصف کو انہوں نے امریکی ساہوکاروں کے ہاں گروی رکھ دیا ہے۔ اقتدار کی ان ہوسکاروں نے اپنی ان بیٹیوں کی عصمتوں کی بھی کچھ غیرت نہ کی، اور بے غیرتی ہی میں فخر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بعض قارئین اکرام بے مزگی محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں نے اچھی بھلی کہانی سناتے سناتے سیاسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ آئیے آپ کو سناتی ہوں کہ بختی کا کیا بنا، بچ کر نکل آئی تھی یا پکڑی گئی تھی۔ ساون کی اونچی فصل نے اسے چھپا رکھا تھا۔ فصل نہ ہوتی تو رات کا سیاہ پردہ ہی اسے سب کی نظروں سے اوجھل کر سکتا تھا۔ بختی اپنے قصبے سے کچھ دور پہنچ گئی تھی، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قصبے سے اٹھتے شعلے اس کے تعاقب میں آ رہے ہوں، اور سکھ جنوں اور چڑیلوں کی طرح ان شعلوں میں چیختے چلاتے اس کے پیچھے دوڑے آ رہے ہوں۔ دہشت جو اس پر طاری تھی وہ انتہا سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ بختی کو معلوم تھا کہ ہری بھری فصل دور دور تک سمندر کی طرح چلی گئی ہے، لیکن وہ فصل اسے رات رات کے لیے ہی چھپا سکتی تھی۔ رات کا سیاہ پردہ اٹھتے ہی یہ فصل بھی اس کی کم ہی مدد کرتی۔ صبح ہونے تک اس نے بہت دور نکل جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کی منزل ایسی قریب بھی نہیں تھی کہ اگلے روز ہی وہاں تک پہنچ جاتی۔ سرحد تک 1 انچ جگہ بھی محفوظ نہیں تھی، اور سرحد 150 کلومیٹر دور تھی۔ یہ ہوائی سفر کا فاصلہ تھا۔ جن حالات میں بختی جا رہی تھی ان میں یہ فاصلہ 1500 نہیں بلکہ 1.5 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ ابھی تو اس بھیانک اور ہیبتناک سفر کا آغاز ہی ہوا تھا۔ بختی کو نہ جانے کدھر کدھر بھٹکنا تھا، اور کیسے کیسے موڑ اور خطرے اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جن میں انسان کی عقل غارت ہو جاتی ہے، اور وہ قدم قدم پر ڈگمگاتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ بختی نے اپنی عقل کو کم از کم اس حد تک ٹھکانے رکھا کہ دوڑی نہیں۔ اگر دوڑ پڑتی تو کچھ دور تک اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتیں، اور سانسیں اکھڑ کر اسے بیکار کر کے بیٹھنے پر مجبور کر دیتیں۔ وہ مینڈھوں پر تیز تیز چلتی رہی۔ اندازے کے مطابق اس نے سمت کا خیال رکھا۔ اسے اچانک ماں یاد آ گئی۔
اسے معلوم نہ تھا کہ ماں زندہ ہے یا ماری گئی یا زندہ جل مری ہے۔ اسے باپ بھی یاد آیا جو دراصل اس کا باپ نہ تھا، لیکن بختی اسے باپ ہی سمجھتی رہی، وہ بھی مارا ہی گیا ہوگا۔ ماں یاد آئی تو بختی دودھ پیتی بچی بن گئی۔ اسے بچوں کی طرح رونا آیا اور وہ ایسی روئی کہ اپنے آپ پر قابو محال ہو گیا۔ اس نے شدت سے چاہا کہ ماں آ جائے اور اسے گودی اٹھا کر اپنی آغوش میں چھپا لی۔ وہ رک گئی اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیے اور بلند آواز سے بولی، میرے اللہ، کیا تو آسمانوں میں خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ تو اپنے ہر بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کفار ہمارا خون صرف اس لیے بہا رہے ہیں کہ ہم تیرا اور تیرے رسول کا نام لیتے ہیں۔ میں اگر مسلمان نہ ہوتی، تیرے رسول کی امت سے نہ ہوتی، تو اپنا وجود ان کافروں کے حوالے کر دیتی، لیکن میں اپنی عصمت اور عزت تیری اور تیرے رسول کی امانت سمجھتی ہوں۔ جب تک زندہ ہوں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ اتنی دور سے دیکھتا نہ رہ میرے اللہ، اپنے نام لیوا ایک مجبور اور بے بس بیٹی کی مدد کو آ جا۔ بختی نے مجھے سنایا کہ وہ نہ جانے اللہ سے کیا کچھ کہہ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بے قابو ہوتی چلی گئیں، اور پھر یوں ہوا جیسے ایک طوفان تھا جو گزر گیا ہے۔ سسکیاں اور ہچکیاں تھم گئیں اور اس نے جرأت اور دلیری سی محسوس کی، اور پھر ایسے جیسے اس کا ٹوٹا پھوٹا حوصلہ ایک بار پھر مضبوط اور مستحکم ہو گیا، اور پھر اسے کچھ ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے اللہ کی آواز سنی ہو کہ تو چلتی جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے اپنے آپ میں شرمساری سی محسوس کی، اور پھر گناہ کا ایک احساس بھرنے لگا کہ اس نے اللہ کی ذات کی بے ادبی کر ڈالی ہو۔ وہ اللہ سے معافیہ مانگنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایسا کچھ الجھاؤ پیدا نہ ہوا کہ اللہ اسے ناراض ہے یا خوش۔ وہ اپنی روح میں تقویت سی محسوس کرنے لگی تھی۔ اب جو وہ چلی تو اس کے چلنے کے انداز میں خود اعتمادی کا تاثر بڑا نمایاں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن یہ احساس بھی کسی وقت ابھر آتا تھا کہ وہ عورت ذات تنے تنہا کیا جسم اتنا ساتھ دے سکے گا؟ فصل سرحد تک تو نہیں ہوگی، ایسے علاقے بھی آئیں گے جہاں گھاس کی پتی بھی نہ ہوگی، پھر وہ اپنے آپ کو کیسے چھپائے گی؟ وہ چلتی چلی گئی اور اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دی کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی اور اللہ اسے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ چلتی گئی اور رات اپنی رفتار سے گزرتی گئی۔ اسے وقت کا کوئی احساس نہ تھا کہ رات کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے۔ موسم خاصا گرم تھا اور گرمی کے ساتھ ساون کا حبس جسم پر بہت برا اثر ڈال رہا تھا۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ فصل ختم ہو گئی اور اس کے سامنے خالی کھیت تھی یا بنجر علاقہ تھا۔ رات نے اس پر اپنا سیاہ پردہ ڈالے رکھا۔ وہ جب اس کھلے علاقے میں گئی تو اسے ارد گرد دور دور جلتے مکانوں کے شعلے نظر آنے لگے۔ چونکہ شعلے دور دور تھے اس لیے وہاں سے آسمان سرخ نظر آتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے مکان تھے اور ان میں مسلمان زندہ جل رہے تھے یا کچھ بختی کی طرح نکل بھاگے تھے۔ بختی نے اندازہ کرنا چاہا کہ وہ اپنے قصبے سے کتنی دور نکل آئی ہے، لیکن اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر سے آواز آئی ہو کہ اب پیچھے مت دیکھو، آگے دھیان رکھو اور منزل کو اپنے ذہن سے ہٹنے نہ دو۔ اس کی آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندھیرے میں صاف طور پر دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی، بلکہ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ وہ کچھ دور سے بتا سکتی تھی کہ آگے درخت ہیں یا فصل کھڑی ہے یا علاقہ خالی ہے یا ذرا اونچی ٹیکری ہے وغیرہ۔ چلتے چلتے پھر کھیت آ گئے جن میں سے بعض میں فصل کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھیتوں کی مین ڈھوم پر چلی جا رہی تھی۔ وہاں درخت کچھ زیادہ ہو گئی تھی اور درختوں کی ایک لمبی قطار چلی گئی تھی۔ بختی کو دور سے کچھ انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بختی کی تو اب یہ حالت تھی کہ ذرا سی آہٹ پر بدک جاتی، رکتی اور ارد گرد دیکھ کر اگلا قدم اٹھاتی تھی۔ اسے دور کی آوازیں سنائی دیں تو وہ اور زیادہ چوکس اور چوکنی ہو گئی۔ اسے فصل نے چھپ چھپ کر چلنے کی سہولت مہیا کر دی تھی۔ آوازیں آگے بڑھتی آ رہی تھیں۔ بختی اور آگے گئی تو اس کے سامنے ایک چوڑی پگڈنڈی تھی۔ وہ لوگ جن کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں اسی پگڈنڈی پر چلے آ رہے تھے، لیکن وہ ابھی نہیں آتے تھے۔ بختی وہیں فصل میں دبک کر بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جو کوئی بھی ہیں آگے نکل جائیں تو وہ پگڈنڈی پار کر کے کھیتوں میں سے سیدھی آگے بڑھتی چلی جائے۔ وہ پگڈنڈی پر جانے کا خطرہ مول لینے سے ڈرتی تھی۔ اور تیز چلو، اور تیز چلو، آنے والوں میں سے ایک نے کہا، خدا کو یاد کرتے چلو۔
اور سنو لڑکو، کسی اور نے کہا، اگر سکھ آ گئے تو جم کر مقابلہ کرنا، ان کی کرپاڑوں سے نہ ڈرنا، تمہارے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں ہیں۔ باقی سب بھی کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 5-7 نہیں بلکہ 25-30 یا اس سے بھی کئی زیادہ لوگ ہیں۔ بختی کو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ اسی طرح کے پناہ گزین ہیں اور اسے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس اطمینان کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ وہ کیوں نہ انہی لوگوں میں شامل ہو جائے، کچھ حفاظت تو مل جائے گی اور وہ اکیلی نہیں رہے گی۔ وہ لوگ اسے تنہا لڑکی سمجھ کر اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ خیال اچھا تھا، وہ اس ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ ان لوگوں کے راستے میں آ جائے گی اور انہیں کہے گی کہ اسے بھی ساتھ لیتے چلیں۔ اس نے 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک یوں لگا جیسے طوفان آ گیا ہو یا اچانک بگولا اٹھا ہو۔ ایک شور تھا، للکار تھی اور دوڑتے قدموں کی آوازیں تھیں۔ اس شور کے ساتھ ہی ان لوگوں میں غول غبارہ برپا ہو گیا جن کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بختی راستے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ بختی کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ للکار نما شور یقیناً سکھوں کا تھا اور ان کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ یہ بتانا تو بہت ہی مشکل تھا کہ یہ سکھ کدھر سے آن دھمکے ہیں۔ کیا یہ سب گھات میں بیٹھے ہیں؟ شاید ان پناہ گزینوں کے تعاقب میں آ رہے ہوں اور یہاں آ کر انہیں پتہ چلا ہو کہ ان کا شکار وہ جا رہا ہے۔ بہرحال ان دنوں سکھوں کا ہی راج تھا، جیسے جنگل میں درندوں کا ہوتا ہے، اور کوئی کمزور جانور ان سے محفوظ نہیں ہوتا۔ کوئی قانون نہیں تھا۔ سکھوں کو ہندو حکومت کی طرف سے شہ اور پشت پناہی مل رہی تھی کہ مشرقی پنجاب میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ رہے۔ وہ پنجابی میں گالیاں بکتے آ رہے تھے اور اس فحش کلامی میں ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، گھیر کر مارنا، 7-8 لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیوں کے سوا کوئی زندہ نہ رہے۔ بھاگنا نہیں بھائیوں، یہ آواز یقیناً ایک مسلمان کی تھی۔ لڑکیوں کو درمیان میں کر لو اور جم کر لڑنا، جیتے جی کوئی لڑکی ان سکھوں کے ہاتھ میں نہ جائے۔ بختی کے لیے بھاگ نکلنے کا موقع اچھا تھا، لیکن وہ اس خیال سے فصل کے اندر چلی گئی کہ اسے بھاگتے کسی نے دیکھ لیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ وہ فصل میں چھپی باہر کی آوازیں سنتی رہی۔ سکھوں کی گالیاں اور للکار پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی تھی، اور اس کے فوراً بعد جو ہنگامہ برپا ہوا اسے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ کرپانوں اور برچیوں سے لاٹھیاں کلہاڑیاں ٹکرا رہی تھیں اور مسلمانوں کے نعرے اور سکھوں کی للکار بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ بختی کو ایسا خطرہ نظر آنے لگا جیسے یہ لوگ لڑتے لڑکے اس کے سر پر آن پہنچے ہوں اور وہ کچلی جائے گی یا سکھ اسے پکڑ لیں گے۔ اس کے باوجود وہیں جم کر بیٹھی رہی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ کوئی فصل کے اندر موجود ہے۔ سکھوں اور مسلمانوں کے شور و غل اور للکار سے پتہ چلتا تھا کہ سکھوں کی تعداد زیادہ ہے اور پلہ انہی کا بھاری ہے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کا جوش و خروش ماند پڑتا جا رہا تھا، اور اس کے بجائے لڑکیوں کی چیخ و پکار بلند ہونے لگی تھی جو بختی کے سینے میں تیروں کی طرح اتر رہی تھی۔ آپ دونوں کچھ زیادہ ہی حیران ہوتی جا رہی ہیں، بختی نے اس رات کا یہ خونریز واقعہ بیان کرنے کے دوران کہا۔ آپ شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں کوئی بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنا رہی ہوں، اور ایسا واقعہ یہ ایک ہی ہوا ہوگا۔ حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، وہاں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کسی مکان میں بہت سے مسلمان مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو سکھ اپنے ساتھ ہانک کر لاتے اور اسی مکان میں بند کر کے مکان کو آگ لگا دیتے تھے۔ اگر کوئی بھاگ نکلتا تو اسے اٹھا کر جلتے مکان میں پھینک دیتی۔ مکان سے شعلے بلند ہوتی تو سکھ چند اور مسلمانوں کو گھسیٹ کر لاتے اور زندہ ان شعلوں میں پھینک دیتی۔ ان میں انسانیت کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ ماؤں کی گودیوں سے دودھ پیتے بچے نوچ کر یہ کافر آگ میں پھینک دیتی تھی۔ ایسی درندگی ان دنوں معمول تھا۔ میں تو معمولی سا ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ بختی نے سنایا کہ یہ لڑائی 15 نہیں تو 20 منٹ لڑی گئی ہوگی، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بچپن سے یہ لڑائی دیکھ رہی ہو اور مرتے دم تک یہی دیکھتی رہے گی۔ مسلمانوں کے نعرے اور للکار بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی لڑکیاں چیخ چلا رہی تھیں اور سکھ قہقہے لگا رہے تھے اور پاکستان کو فحش ننگی گالیاں دے رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے لڑکیوں کو زندہ پکڑ لیا ہے اور اب انہیں گھسیٹتے دھکیلتے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بختی کے دل پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ اس کی ہمت تھی کہ اپنے آپ پر قابو پائے رکھا، ورنہ وہ غش کھا جاتی اور غشی میں ہی اسے کوئی سکھ اٹھا کر لے جاتا۔ لڑکیوں کی چیخ و پکار اور سکھوں کے قہقہے دور ہی دور ہٹتے گئے، حتیٰ کہ رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی، خاموشی بھی ایسی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
بختی نے اس سفر کے آغاز میں ہی سوچ لیا تھا کہ اپنے دماغ اور عقل کو ٹھکانے رکھے گی، لیکن اب اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ذہن کو نارمل حالات میں لانا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے جذبات میں ایسا زلزلہ آ گیا تھا جس سے سنبھلنا اس کے لیے جیسے ممکن ہی نہ رہا ہو۔ اسے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ کسی وقت وہ بھی اسی طرح اٹھائی جائے گی اور چیخیں چلائے گی اور سکھ اس پر قہقہے لگائیں گے اور اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ بختی کو کچھ یاد نہیں تھا کہ ذہن کو اصلی حالت پر واپس لانے میں اسے کتنا وقت لگا اور کس قدر جدوجہد کرنی پڑی۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک آن پڑیں تو انسان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مثلاً گھر میں کوئی نہایت اہم آدمی فوت ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے گھر کے مالی حالات بگڑتے ہیں کہ پورا خاندان کنگال ہو کر رہ جاتا ہے، یا کسی فرد کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ اچانک ہو جائے تو انسان برداشت کر کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، لیکن وہ اب جس صورتحال میں پھنسی ہوئی تھی وہ تو کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی۔ آخر وہ اٹھی۔ اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مسلمانوں نے سکھوں کا مقابلہ کیا تھا اور کچھ سکھ بھی مارے گئے ہوں گے، اور وہ جا کر دیکھے کہ مسلمانوں نے مرنے سے پہلے کتنی سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور مرنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ اس نے جو آوازیں اور آہو بکا سنی تھیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا رونا بھی شامل تھا۔ بختی جان گئی کہ بچے بھی مارے گئے ہیں۔ پگڈنڈی پر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ایک خطرہ تو یہ تھا کہ وہ راستہ اور سمت بھول سکتی تھی۔ وہ پگڈنڈی کے پار چلی گئی اور سامنے والے کھیتوں کی مین ڈھوم پر چلنے لگی۔ وہ صحت مند اور نوجوان لڑکی تھی، اپنے جسم سے اس سے کہیں زیادہ مشقت لے سکتی تھی، لیکن خوفزدگی نے اس کے جسم کی طاقت جیسے سلب ہی کر لی تھی۔ ٹانگیں شل ہوتی جاتی تھیں اور وہ اب قدم گھسیٹ رہی تھی جیسے اس کے کندھوں پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ کھیت پھر ختم ہو گئی۔ بختی کو معلوم نہ تھا کہ قریب کوئی گاؤں ہے یا نہیں۔ کہیں سے شعلے اٹھتے نظر آتے تو پتہ چل جاتا کہ وہ گاؤں ہے اور مسلمانوں کے مکان جل رہے ہیں۔ اگر کوئی گاؤں قریب تھا تو وہ خالصتاً سکھوں کا ہوگا۔ مسلمانوں کا صرف ایک ہی مکان ہو تو وہ جل رہا ہوتا۔ بختی کے ذہن میں پاکستان آ گیا جو اس کی منزل تھی۔ اس کے ذہن میں پاکستان کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو وہ دوسروں سے سنتی رہی تھی۔ 1946 عیسوی کے آخر میں ہندوستان کے آخری الیکشن ہوئے تھے جو مسلمانوں نے پاکستان کے نام پر لڑے اور جیت لیے تھے۔ اس کامیابی نے انگریزوں پر ثابت کر دیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہیں اور ان کا حق ہے کہ اپنا ایک آزاد وطن بنا لیں۔ اس طرح تحریک پاکستان فیصلہ کن دور میں داخل ہو گئی تھی۔ بختی کے قصبے میں بھی مسلمان جلوس نکالتے جلسے کرتے رہے اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ بختی سب کچھ دیکھتی تھی اور باہر کی باتیں سنتی بھی تھی۔ اس کے سسرال کے مرد شام کے بعد گھر میں پاکستان کی باتیں کرتے تھے، لیکن بختی ان باتوں میں دلچسپی نہ لے سکی کیونکہ سسرال نے اسے پیری مریدی کی بھول بھلائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ پیر کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ وہ قصبے میں تھی اور حالات بالکل صحیح تھے، تو وہ اس پیر سے اپنے آپ کو بچانے کی جدوجہد کرتی رہتی تھی اور اب سکھوں سے اسی طرح بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ سکھوں اور پیروں میں کوئی فرق نہیں۔ اسے پاکستان کی باتیں یاد آنے لگیں جو وہ محلے کی عورتوں سے بھی سنتی تھی اور اپنے سسرال کے مردوں سے بھی۔ وہ سب کہتے تھے کہ پاکستان ایک جنت نظیر ملک ہوگا، انگریزوں کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی، وہاں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوگا، اسلامی معاشرہ ہوگا جو اللہ کے نور سے منور ہوگا، اور یقیناً وہاں پیر نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو لوگ قرآن کی سرزمین کہتے تھے۔ بختی کو اس کا خاوند پاکستان کی باتیں زیادہ تفصیل سے سنایا کرتا تھا۔ اب اسے یہ باتیں یاد آنے لگیں تو اس کے حوصلے، جذبے اور ایمان میں نئی تازگی آ گئی۔ وہ پاکستان کو بڑے ہی حسین خوابوں کی سرزمین سمجھنے لگی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نوجوان پیر سے وہ کس طرح بچی تھی اور اپنی آبرو کی حفاظت اس نے کس جرأت اور ہمت سے کی تھی۔ وہ اللہ کی مدد کو بھول نہیں سکتی تھی جس کی ذات باری نے ایک سکھ تھانے دار کو نجات کا سبب بنایا تھا۔ یہ سکھ تھانے دار اسے ایک عظیم انسان کی صورت میں نظر آتا تھا اور اس کے حوالے سے وہ سکھوں کو بڑے ہی اونچے کردار والی قوم سمجھنے لگی تھی۔ لیکن اب یہی سکھ اپنی اصلیت پر آئی تو اسے پتہ چلا کہ مسلمان کا کوئی دوست نہیں اور کفار مسلمانوں کی جانی دشمن ہیں۔ وہ پاکستان کے حسین خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت ضرورت ایک پناہ کی تھی۔
خواہ وہ پرخار ہی ہوتی، وہ کانٹوں کا بچھونا قبول کر لیتی۔ سکھوں کے ہاتھ چڑھنے کے بجائے وہ موت کو قبول کرنے پر تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ سکھوں کے ہاتھ چڑھ گئی تو کسی سکھ کی گریبان اپنے پیٹ میں گھونپ لے گی۔ وہ چلتی گئی، لیکن وہ اس کی قدرتی چال نہیں تھی۔ وہ اب پاؤں گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس نے یہ تو یقیناً محسوس کیا تھا کہ اس کی غیرت، اس کا جذبہ اور ایمان مزید مستحکم ہو گیا، لیکن انسانی جسم ایک حد تک ہی مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی، اس کا سر ڈولنے لگا تھا۔ یہ جوانی کی نیند کا اثر تھا۔ ماحول کے اسرار الگ تھے جو جسم کی طاقت چوستے چلے جا رہے تھے۔ چند قدم دور اسے اپنی ماں نظر آئی جو بازو پھیلائی کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پیارا سا تبسم تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی بختی کے انتظار میں کھڑی ہو۔ بختی رکی اور کچھ حیرت سے اور زیادہ تر مسرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، پھر دوڑ پڑی اور دوسرے ہوئے ماں کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ماں نے اسے اپنے بازوؤں میں اس طرح بھینچا جیسے وہ اسے اپنے وجود میں تحلیل کر لینا چاہتی ہو۔ بختی کو کھویا ہوا سکون اور اطمینان واپس مل گیا، اور جیسے وہ معصوم بچی کی طرح ماں کی آغوش میں سو گئی ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا کہ بختی نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اس کے ماتھے اور رخساروں کو چوم رہی ہے۔ بختی نے اپنے چہرے پر ماں کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کی۔ اس نے آنکھیں کھولیں لیکن کھل نہ سکیں، بلکہ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں جیسے تیز روشنی میں ہوتا ہے۔ ماں فوراً ہی غائب ہو گئی اور بختی پیٹھ کے نیچے زمین کی ناہمواری اور سختی محسوس کرنے لگی۔ پھر اس کے جسم میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ اچانک اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور آنکھیں مل کر کھولیں۔ اسے سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ 3 کتے تھے جن کی شکلیں بھیڑیوں جیسی تھیں۔ یہ تینوں اس سے چند ہی قدم دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید بھیڑیے ہی تھی۔ ان میں سے ہی کسی کتے یا بھیڑیے نے اس کے چہرے پر ناک رکھ کر سونگھا تھا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ بختی کے ہلنے جلنے اور ایک لخت اٹھ بیٹھنے سے تینوں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سورج افق سے خاصا اوپر اٹھایا تھا۔ اگر وہ بھیڑیے ہی تھے تو بھی انہیں بختی پر حملہ نہیں کرنا تھا۔ حملہ بھوکا درندہ کیا کرتا ہے۔ وہاں ہر طرف اتنی لاشیں بکھری ہوئی تھیں کہ کتوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں وغیرہ کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ وہ تو اپنی عادت اور فطرت کے مطابق ان تینوں نے بختی کو سونگھا تھا۔ بختی نے قریب پڑا ایک پتھر ان کی طرف پھینکا تو تینوں بھاگ گئے۔ پھر بختی نے گرد و پیش کو دیکھا۔ وہ ایک ویرانے میں بیٹھی تھی۔ وہاں دور اور نزدیک درخت خاصے تھی۔ درختوں پر گدھوں کے سوا کوئی پرندہ نہیں تھا۔ پرندے جو اڑ رہے تھے وہ بھی گدھ ہی تھے۔ ہوا یوں تھا کہ بختی چلتے چلتے سو گئی تھی اور نیند میں چلتی رہی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہ تھا کہ اس طرح وہ کتنا چلی تھی اور کس وقت چلتے چلتے گری اور زمین پر پڑی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اس نے سورج سے اندازہ کیا صبح کے 10 بجے ہوں گے۔ دھوپ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ وہ جس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی وہاں گھاس کی ہریالی بھی نہیں تھی، کیونکہ زمین سیم اور شور والی تھی۔ اس کا رنگ کچھ سفیدی مائل تھا۔ اس کے قریب ہی سے زمین ذرا نیچے چلی گئی تھی اور کچھ دور تک یہ جگہ نشی بھی تھی، اور اس کے درمیان میں بارش کا پانی جمع تھا، جسے دیکھ کر بختی کو پیاس کا شدید احساس ہوا۔ پانی سے کچھ آگے زمین پھر اوپر ہو گئی تھی اور وہاں فصل کی طرح سرکنڈے کھڑے تھے۔